محمد رضوان T20 اور ون ڈے کے کپتان اور سلمان آغا نائب کپتان مقرر۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ون ڈے اور T20 ٹیم کے کپتان اور نائب کپتان کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پانچوں مینٹورز اور سلیکشن کمیٹی کے ساتھ مشاورت سے فیصلہ کرتے ہوئے محمد رضوان کو کپتان مقرر کیا۔ محسن نقوی نے بتایا کہ بابر اعظم نے رابطہ کیا اور کہا کپتانی نہیں کرنا چاہتا۔ سینٹرل کانٹریکٹ کا معاملہ کافی دنوں سے التوا میں تھا، اس پر سلیکشن کمیٹی نے پوری محنت سے کام کیا۔ فخر زمان کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ فخر زمان کے ٹویٹ کا ایشو ہے، لیکن زیادہ مسئلہ فٹنس کا ہے، شو کاز کا مسئلہ بھی نہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ آسٹریلیا کے لیے بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ کی واپسی، تینوں کھلاڑیوں کو زمبابوے کے خلاف سیریز میں آرام دے دیا گیا۔ سلمان علی آقا، عامر جمال، عبداللہ شفیق، عرفات منہاس، سائم ایوب، حارث رؤوف اور فیصل اکرم شامل۔ عرفان خان، حسیب اللہ، کامران غلام اور محمد حسنین بھی اسکواڈ کا حصہ۔ پاک آسٹریلیا سیریز 4 سے 18 نومبر تک کھیلی جائے گی۔ قومی ٹیم 24 نومبر سے 5 دسمبر تک زمبابوے کا دورہ کرے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا 25 کھلاڑیوں کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان۔ فخر زمان اور سرفراز احمد، بابر، شاہین شاہ آفریدی کی A سے B کیٹیگری میں تنزلی۔ A کیٹیگری میں بابر اعظم اور محمد رضوان موجود۔ شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور شان مسعود کو B کیٹیگری دی گئی۔ فاسٹ بالر حارث رؤوف اور سائم ایوب C کیٹیگری کا حصہ۔ خرم شہزاد، عباس آفریدی، محمد علی، عرفان خان نیازی اور عثمان خان کو پہلی بار سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا۔ انگلینڈ کے خلاف کئی سال بعد پاکستان کی جیت 3 ٹیسٹ کی سیریز شائقین کرکٹ کے لیے یادگار بن گئی۔ جہاں نیا ٹیلنٹ سامنے آیا، وہیں اس نے نام بھی بنایا۔ نعمان علی نے 2 ٹیسٹ میچوں میں شاندار پرفارمنس دکھائی اور 20 وکٹیں لیں۔ نعمان علی کے گھر والے شاندار کامیابی پر خوشی سے نہال۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا سابق چیئرمین PCB، چیف سلیکٹر اور کمنٹیٹر رمیز راجہ پر تحفظات کا اظہار۔ براڈ کاسٹر کو خط لکھ دیا۔ رمیز راجہ کا نام دورہ آسٹریلیا کے لیے کمنٹری پینل سے نکالنے کا امکان۔ رمیز راجہ نے گزشتہ روز راولپنڈی ٹیسٹ کے اختتام پر قومی کپتان شان مسعود کی بطور کپتان 6 میچوں کی ہار پر طنز کیا تھا۔ جنت نظیر وادی کشمیر پر بھارتی قبضے کو 77 برس مکمل۔ پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے سنگ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ بھارتی تسلط کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے جاری، شہر شہر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ہزاروں افراد کی شرکت۔ کوئٹہ میں سائیکل ریلی کا اہتمام، شرکا کی کشمیری عوام کے حق میں نعرے بازی۔ صدر آصف زرداری کہتے ہیں ظلم اور جبر سے کشمیریوں کے عزم کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا۔ 27 اکتوبر 1947 وہ دن جب ہندوستان نے مظلوم کشمیریوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ اقوام متحدہ نے 1948 میں رائے شماری کی قراردادیں منظور کیں اور کشمیری عوام کو ووٹ کا حق دیا، لیکن بھارت نے آج تک ووٹنگ نہیں کرائی۔ انڈین چال بازوں نے کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کو ہی نہ چھینا، بلکہ اس کی فوج نے مظلوم شہریوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ مقبوضہ وادی میں 10 لاکھ بھارتی فوج غیر قانونی تعینات۔ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی منسوخ کر دی۔ 2.5 لاکھ کشمیری جدوجہد آزادی میں جانیں گنوا بیٹھے۔ 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم، ہزاروں خواتین زیادتی کا شکار ہوئیں۔ فروری 2023 میں مودی سرکار نے مسلم اکثریتی علاقوں کو مسمار کروا کر انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کی۔ آج ریاست جموں و کشمیر کے لیے سیاہ ترین دن۔ تقسیم بر صغیر کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ سن 47 میں آج کے دن ہندوستان نے جموں و کشمیر کے ایک حصے پر جابرانہ اور غاصبانہ قبضے کا آغاز کیا۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کا کہنا تھا کہ یہ دن تمام پاکستانیوں کو یاد ہے جب بھارت نے غیر آئینی قدم اٹھایا۔ کشمیر کا دوسرا مطلب صرف اور صرف قربانی۔ کشمیریوں کی آواز سنیں جو دنیا بھر میں دبائی جا رہی ہے۔ یوم سیاہ کشمیر پر مشال ملک کہتی ہیں کشمیری اور فلسطینی آج بھی اپنی جنگ نہتے لڑ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں آگ لگی ہے، ہر جگہ ظلم، کہیں امن نہیں۔ دنیا سے کہتی ہوں ظلم بڑھتا جا رہا ہے، یہ نہ ہو ایک دن سارے عالمی قوانین کو ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ ہماری زندگی مشینی اس دور میں علم تربیت کے چراغ جلا رہے ہیں۔
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے منصورہ لاہور میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ نریندر مودی نے اسٹیٹس چھین کر کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ سید علی گیلانی کی آدھی عمر جیل میں گزری۔ اسرائیل نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، لیکن غزہ اور حماس کی طاقت نہ توڑ سکا۔ لوگوں نے فلسطین اور کشمیری تحریک کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ آپریشن سچا وعدہ پارٹ 3 کا امکان، ایران کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ ماہرین کی رائے، ایرانی سپریم لیڈر کا عبرانی زبان میں ٹویٹر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پوسٹ لگا دی۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ نے اسرائیلی حملے میں 4 فوجیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایرانی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ صہیونی طیاروں نے عراق میں امریکی فورسز کے زیر استعمال فضائی حدود کو استعمال کیا اور دور مار چھوٹے میزائل فائر کیے۔ اقوام متحدہ ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرے اور اس مسئلے پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھ دیا۔ عباس عراقچی نے ایران پر اسرائیلی حملے کو دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا۔ کہا کہ حملہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے مسودے کی خلاف ورزی ہے۔ ایران پر حملہ غزہ اور لبنان میں جاری جنگ بندی سے الگ نہیں اور ایران صہیونی فوج کی ظالمانہ کارروائی کا جواب دینے کا مکمل حق رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران کی درخواست قبول کرتے ہوئے کل اجلاس طلب کر لیا۔ اقوام متحدہ کی ایرانی درخواست قبول کیے جانے پر اسرائیل بلبلا اٹھا۔ سلامتی کونسل میں اسرائیلی سفیر نے ایران کی درخواست کو اسرائیل پر سیاسی میدان میں حملہ قرار دے دیا۔ اسرائیلی حملوں میں ایران کی جوہری تنصیبات متاثر نہیں ہوئی۔ ڈی جی آئی اے ای اے رافیل گراسی کا کہنا ہے کہ جوہری اور دیگر تابکاری مواد کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے سے گریز کیا جائے۔ اسرائیلی میڈیا ایران میں نقصان دکھانے کے لیے جھوٹ کی ہر حد پار کر گیا۔ 3 سال پرانی آئل ریفائنری کے حادثے کی ویڈیو اور تصاویر کو حملے کے نام پر پیش کرتا رہا۔ صہیونی فوج نے مقدس سرزمین پھر خون میں رنگ دی۔ بیت لاہیہ میں 5 سے زائد رہائشی عمارت کو نشانہ بنا دیا۔ 45 فلسطینی شہید، غزہ سٹی میں بھی 1 فلسطینی جان سے گیا۔ صہیونی فوج نے کمال ادوان اسپتال سے 44 فلسطینی ڈاکٹروں کو حراست میں لے لیا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 42,847 ہو گئی۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں ٹرک صہیونی شہریوں پر چڑھ دوڑا، 50 سے زائد زخمی، کئی کی حالت نازک۔ صہیونی فوج اور پولیس کی دوڑیں لگ گئیں۔ صہیونی پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو موقع پر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مستونگ سے ایک دہشت گرد اسلحہ سمیت گرفتار۔ آپریشن کے دوران گرفتار دہشت گرد سے اسلحہ، گولہ بارود، ایک دوربین برآمد۔ دہشت گردوں نے گزشتہ رات اسپلینچی بازار میں 2 افراد کو شہید کیا تھا۔ 27ویں ترمیم بھی لائی جائے گی، وزیر اعظم اور بلاول کا اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ ماڈل ٹاؤن میں ہونے والی ملاقات میں ملکی سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد کی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ 1.5 لاکھ خالی اسامیوں کو ختم کرنا ہے، مگر یہ ایک دم نہیں ہو سکتا۔ جو کمپنیاں نجی شعبے میں چل سکتی ہیں ان کو حکومت کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ معاشی بہتری کے لیے 6 ماہ سے تگ و دو جاری ہے۔ کوشش ہے IMF کا یہ آخری پروگرام ہو۔ ٹیکس کے لیے کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ نان فائلر گاڑیاں اور جائیدادیں نہیں خرید سکے گا۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے اسرائیلی لابی متحرک، وہ ہمیشہ غیر ملکی مداخلت پر بھاشن دیتے رہے ہیں۔ بانی PTI کو ریلیف دینے کے لیے دنیا بھر میں کوششیں کی جا رہی ہیں۔ شرجیل میمن پھٹ پڑے، بولے کراچی کے شہریوں کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے اہم بڑا منصوبہ BRT یلو لائن منصوبہ شروع کیا۔ ہماری کوشش ہے شہریوں کو سستی اور بہترین ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے۔ بھارت میں امرتسر سے چلنے والی اسموگ زدہ ہوا کے دباؤ کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹے میں اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ آلودہ ہوا دہلی سے لے کر چندی گڑھ بشمول امرتسر سے لاہور میں داخل ہو گئی۔ اسموگ سے بچنے کے لیے لاہور کی 4 فیکٹریاں مسمار کر دی گئیں۔ اس وقت لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس حساس اور کمزور افراد کے لیے مضر صحت ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ باہر ورزش یا واک سے پہلے AQI چیک کر لیں۔ کھلی جگہ پر جانے سے پہلے ماسک لازمی استعمال کریں۔
कराची के इलाके औरंगी टाउन में बच्चे को कत्ल, खातून और बच्ची को जख्मी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 3 रोज कबल की गई वारदात में जख्मी खातून के शौहर का मामूजाद भाई सुमैर अली ही मुलव्विस निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खातून से दस्त दराजी के दौरान मज़ाहमत पर खातून और उनके बच्चों पर ब्लेड और बैटरी के वार करके जख्मी किया। इनमें से एक बच्चा अस्पताल जाते हुए फौत हो गया। कराची वालों को मजीद 2 से 3 रोज शदीद गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और ज़ेरी सिंध गर्म मौसम की लपेट में है। कराची में आइंदा 2 से 3 रोज दिन के वक्त दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। दिन का दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। दिन के पहले निस्फ हिस्से में शुमाल मगरिब और शुमाल से गर्म हवाएं चल सकती हैं। मलका जज्बात अदाकारा नैयर बुखारी नैयर सुल्ताना की आज 32वीं बरसी मनाई जा रही है। मलका जज्बात ने कई उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के शानदार जौहर दिखाए।